ریزرو کانسٹیٹوئنسی، ریزرو کانسٹیٹوئنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جنہیں ایکسٹرا فائدہ ہوگا، جن کے لیے سیٹ آلریڈی ریزروڈ ہے، یعنی کہ نامینیشن کے لیے بھی کئی سارے کرائٹیریاز کو فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، جیسے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہو گیا. اب ایسے ریزرویشن ہوتا ہے تاکہ ہر کاسٹ کو، ہر ریلیجن کو، ہر آدمی کو سمان ادھیکار ملے اپنا نامینیشن فائل کرنے کا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، کہ کچھ جو پچھڑی جاتیاں ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم نے ریزرویشن دیا نامینیشن کے لیے. سو دس از ٹو پریونٹ ڈومینیشن آف دوز ود بٹر ریسورسز اینڈ گیو اے چانس ٹو ویکر سیکشن آف دی سوسائٹی. In an SC/ST reserved constituency, only someone from the SC/STs can stand for election. اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹ، جیسے اگر کہیں بھی SC/ST کانسٹیٹیوئنسی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ SC/ST کیٹیگری کے لوگ زیادہ ہیں، تو اس کانسٹیٹیوئنسی کو، کانسٹیٹیوئنسی مطلب ہوتا ہے ایریا، جگہ، اس پرٹیکولر ایریا کو ہم لوگ SC/ST ریزرو کانسٹیٹوئنسی کہہ دیتے ہیں. تو وہاں پہ کیول اور کیول SC/ST ہی اپنا نامینیشن فائل کر سکتا ہے، کوئی اور کیٹیگری کا پرسن اس میں نامینیشن فائل نہیں کر سکتا، یعنی کہ جنرل یا OBC اس کیٹیگری کے لوگ وہاں پہ اپنا نامینیشن فائل نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس پہلے کیا ہوتا تھا کہ فیمیلس کو بہت زیادہ رائٹس نہیں ملتے تھے، فیمیلس کو بہت زیادہ ادھیکار نہیں ملتے تھے، وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ رہتی تھیں. اسی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے لیے بھی سیٹ ریزرو کر دی گئی، یعنی کہ کچھ ایریاز ایسے بنا دیے گئے، کچھ پرسنٹیج ایسی بنا دی گئی نامینیشن میں کہ اس پہ کیول اور کیول مہیلا کینڈیڈیٹ ہی اپنے پرچہ بھر سکتی ہے، تاکہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، مہیلائیں ہیں، ان کو بھی سمان ادھیکار ملے سماج میں، سوسائٹی میں، اور وہ بھی لوگوں کا پرتیندتو کر پائے. تو اس کے لیے نو اسپیسیفک لا فار ریزرویشن آف سیٹس. ایسی ہے کوئی بھی اس طرح کا کوئی اسپیسیفک لا نہیں بنایا گیا ہے، لیکن ہاں ان کے لیے سیٹ ریزرو کر دی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹی expected to put up women candidate in reasonable number. پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے یہاں کینڈیڈیٹ میں فیمیل کینڈیڈیٹس کو بھی رکھے. اب نامینیشن کے بعد کیا ہوتا ہے، اب ہوگا الیکشن کیمپین، کہ جو جن کینڈیڈیٹ کا نامینیشن فائل ہو گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا ریپرزنٹیشن دے دیا کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے پرٹیکولر پارٹی کو، اب وہ الیکشن کیمپین کریں گے، یعنی کہ وہ بتائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے کسی طرح سے، ان کو اپنے فائدے بتائیں گے کہ اگر ان کو ہم نے سلیکٹ کیا یا ان کو ہم نے ووٹ دیا تو وہ ہمارے لیے کیا بہتر کریں گے. تو اس کے لیے ایٹ فرسٹ بفور دی الیکشن the date of nomination, polling and counting are notified by the election commissioner. جیسے ہی وہ لوگ اپنا نامینیشن فائل کر دیں گے، اسی دن پتہ چل جائے گا ان کو کہ کس دن ووٹنگ ہوگی اور کس دن کاؤنٹنگ ہوگی، تاکہ وہ اپنا پورا الیکشن کیمپین جو ہے وہ اسی طریقے سے بنا پائیں، شیڈیول کر پائیں. The model code of conduct comes in force from the day of dates are announced. تبھی جب جیسی ہی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایشو ہو جائے گا، یعنی کہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ زیادہ تر یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کس طرح سے لوگوں پہ پہنچ سکتے ہو، کیا آپ نہیں کر سکتے ہو، اس طرح کی چیزیں پہلے سے انہیں بتا دی جائیں گی. دا کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیپولیٹس دیٹ کیمپیننگ بی اسٹاپ 48 پرائر ٹو پولنگ ڈیٹ. جیسے کہ فار ایگزامپل، ایک سب سے اچھا ایگزامپل یہ ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس سے 48 گھنٹے پہلے وہ اس سے سارے طریقے کے کیمپینس بند کر دیں گے، اسٹاپ کر دیں گے، تاکہ وہ کسی لوگوں کو بہت زیادہ انفلوئنس نہ کر پائیں کسی بھی طریقے کے. یعنی کہ اگر ووٹنگ ہو رہی ہے تو لوگ باگ اپنے فری ول سے ووٹنگ کریں، ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی ڈرائے دھمکائے اور تب ان کو پولنگ بوتھ تک لے کر آئے. کہ کیمپینس شیڈیول ہوتے ہیں. کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی کیمپین کی؟ نو پلیس آف ورشپ کین بی یوز فار الیکشن کیمپین بائی ون پارٹی. کسی بھی طریقے کی ورشپ پلیس استعمال نہیں کرے گی کوئی بھی کیمپین پارٹی. یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، مان لیجیے کوئی ہندو ہے، کسی بھی پرٹیکولر ٹیمپل کو یوز کرا تاکہ ان لوگوں کا ووٹ اپنی طرف کرا پائے، کس طرح سے انفلوئنس کر پائے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی کوئی بھی ورشپ پلیس یوز نہیں ہوتی ہے الیکشن کیمپین کے لیے.
Political parties should remain within certain limit while criticizing the opposite party. جو اپوزٹ پارٹی ہے یعنی کہ جو ان کے خلاف بھی کھڑا ہوا ہے یعنی کہ دوسری پارٹی سے بھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اس کو وہ ایک لمٹ تک ہی کرٹیسائز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک لمٹ تک ہی اس کی برائی بتا سکتے ہیں. وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں یا وائلنس میں کسی کو بھی انوالو نہیں کر سکتے. ڈیورنگ الیکشن کیمپین نو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ آفیشیل ایئر کرافٹ مشینری اور پرسنل could be used by political party. الیکشن کیمپین کے دوران سرکاری کسی بھی چیز کا استعمال وہ پرسن نہیں کر سکتا جس نے اپنا نامینیشن فائل کیا ہے. کسی بھی طرح کا سرکاری واہن یعنی کہ سرکاری بسیں نہیں استعمال کر سکتا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اکٹھا کرنے کے لیے. آفیشیل ایئر کرافٹ کسی بھی طریقے کے سرکاری لوگوں کو استعمال نہیں کر سکتے. موڈز آف الیکشن کیمپین. اب ٹائم دیکھتے ہیں اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کیمپین کنڈکٹ کیا جاتا ہے. کیمپین پیریڈ آف اباؤٹ 13 days اور مور. کم سے کم 13 دن کا تو ہونا چاہیے کیمپین پیریڈ یا زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. اینڈ 48 hours بفور پولنگ کلوزز. جیسے ہی پولنگ ڈیٹ آتی ہے یعنی کہ ووٹنگ ڈیٹ آتی ہے اس سے 48 گھنٹہ پہلے ہر طرح کا کیمپین بند کر دیا جاتا ہے. پارٹیز ایشو مینیفیسٹوز. پارٹیز اپنے اپنے مینیفیسٹوز ایشو کرتی ہے. مینیفیسٹوز کیا ہوتے ہیں ایک طریقے کا ریٹن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان کی پارٹی سلیکٹ ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے یا دیش ہت میں یہ کام کریں گی. سلوگنس ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ایکسیٹرا. وہ اپنے سلوگنس بنا سکتے ہیں ڈور ٹو ڈور جا سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہم آپ کے لیے یہ بہتر کریں گے. پوسٹرس بناتے ہیں وہ میٹنگس کنڈکٹ کراتے ہیں تو یہ پروسیشنس دیتے ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کنڈکٹ کراتے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو تھوڑا بہت انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دے. لسٹ. اب کون کون لوگ ووٹ دے سکتے ہیں اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جس میں آپ کو اپنا نام درج کرانا پڑتا ہے اور وہی ووٹر لسٹ میں انہیں کے ہی نام درج ہوتے ہیں جو کہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں ووٹنگ کرنے کے. اور کون کوالیفائڈ ہوتا ہے ووٹنگ کرنے کے لیے جو بالغ ہوتا ہے اور بالغ کون ہوتا ہے جو 18+ ہوتا ہے. So, in a democratic election, the list of those persons who are eligible to vote is prepared before elections and displayed to everyone. This list is officially called voter list. جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی بنا دی جاتی ہے اور لوگوں کو بتا دی جاتی ہے. اور مان لیجیے اگر کسی کا نام اس ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو وہ جا کے اپنا نام اس میں رجسٹر کروا سکتا ہے. For every constituencies there is a voter list. Article 326 of the Constitution 1950 stipulate that the minimum age for registration of a voter is 18 years. A person who is not a citizen of India cannot be registered as a voter. کوئی بھی ایسا پرسن جو انڈیا کا سٹیزن نہیں ہے وہ ووٹنگ دینے کے لیے بھی ایلیجبل نہیں ہوگا.